یہ چاندنی کی کہانی ہے، ایک چھوٹی سی جادوگرنی جو ایک رنگ برنگے گھر میں رہتی تھی۔ اس کا گھر جادوئی پھولوں اور چمکتے ستاروں سے سجا ہوا تھا۔ چاندنی ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی اور اپنے جادو سے سب کو خوش کرتی تھی۔ ہر چیز میں خوبصورتی ہوتی ہے، بس ہمیں اسے دیکھنے کی نظر چاہیے۔ چاندنی کے پاس ایک پرانی جادوئی کتاب تھی، وہ روزانہ اس کتاب سے نئے جادو سیکھتی تھی۔ ایک دن اس نے کتاب میں ایک نیا منتر پڑھا اور اسے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ علم ہماری طاقت ہے اور ہمیں ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چاندنی کی جادوئی چھڑی ستاروں کی مانند چمکتی تھی۔ وہ اس چھڑی کے ذریعے ہر چیز کو جادوئی بنا سکتی تھی۔ ایک دن اس نے اس چھڑی سے ایک سوکھے درخت کو ہرا بھرا کر دیا۔ چھوٹی سی کوشش بھی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ چاندنی نے ایک جادوئی بادل بنایا جو اسے اڑا کر دور دراز کی جگہوں پر لے جاتا تھا۔ وہ بادل پر بیٹھ کر نئی جگہوں کو دریافت کرتی تھی۔ نئی جگہیں اور نئے تجربات ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ چاندنی نے ایک جادوئی باغ بنایا جہاں ہر پھول بول سکتا تھا اور ہر درخت گانا گاتا تھا۔ وہ باغ میں بیٹھ کر پھولوں اور درختوں کی کہانیاں سنتی تھی۔ فطرت ہماری بہترین دوست ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چاندنی نے جنگل میں مختلف جانوروں سے دوستی کی، ایک خرگوش اور ایک لومڑی اور ایک رنگ برنگا پرندہ اس کے دوست بن گئے۔ وہ اکٹھے کھیلتے اور ہنستے تھے۔ دوستی ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ چاندنی نے ایک جادوئی تہوار منعقد کیا جہاں سب جانور اور پودے اکٹھے ہوئے۔ سب نے مل کر جادوئی کھیل کھیلے اور بہت مزہ کیا۔ مل کر رہنے اور خوشیاں بانٹنے سے زندگی مزیدار ہو جاتی ہے۔ چاندنی نے ایک جادوئی دریا بنایا جس کا پانی ہر رنگ میں بدل سکتا تھا۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی کے رنگوں کو دیکھتی تھی۔ ہر چیز میں رنگینی ہوتی ہے، بس ہمیں اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ چاندنی نے اپنے جادو سے ستارے بنائے اور انہیں اپنے دوستوں کے لیے تحفے کے طور پر تقسیم کر دیا۔ ہر ستارے نے اس کے دوستوں کے دل روشن کر دیے۔ تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی قدر ہوتی ہے۔ چاندنی نے ایک جادوئی رات بنائی جہاں چاند اور ستارے زمین پر اتر آئے۔ سب نے مل کر اس خوبصورت رات کا لطف اٹھایا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہماری زندگی کو روشن کر دیتی ہیں۔ چاندنی نے ایک جادوئی کھیل بنایا جس میں سب دوستوں نے حصہ لیا۔ وہ کھیلتے اور ہنستے رہے اور ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ کھیلنا اور ہنسنا ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ چاندنی نے اپنے دوستوں کو جادوئی تحفے دیے جو ہر خواہش پوری کر سکتے تھے۔ سب نے اس کے تحفے کو بہت پسند کیا۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ چاندنی نے جادوئی موسیقی بنائی جس سے سب کے دل خوش ہو گئے۔ سب نے مل کر اس موسیقی کا لطف اٹھایا۔ چاندنی نے اپنے دوستوں کو جادوئی خواب دکھائے جہاں وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے۔ سب نے ان خوابوں کی دنیا کا لطف اٹھایا۔ خواب دیکھنا اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے۔
چاندنی نے اپنے دوستوں کو الوداع کہا اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ جلد ہی ملے گی۔ سب نے اسے گلے لگایا اور اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ الوداع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ہمیں دوبارہ ملنے کی امید رکھنی چاہیے۔